ڈاکٹر ذاکر نائک اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے, ان کا بھی ایک کلپ نظر سے گزرا. انہوں نے بیان ریکارڈ کروایا کہ بار بار لوگ ایک چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں, ہے تو حیا کے خلاف. آج کل لڑکوں میں جو ایک برائی چل پڑی ہے, اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں, اس کے بارے میں نے بھی بہت عرصہ اس مسئلے پر بیان نہیں کیا, خاموشی اختیار کی ہے, لیکن ان کا کلپ بہت زیادہ وائرل ہوا ہے. لوگ پھر بار بار ہم سے کہہ رہے ہیں آپ ریکارڈ کروائیں. میں بار بار کہتا ہوں بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک ہمارے سر آنکھوں پہ, لیکن وہ مفتی نہیں ہے, فتویٰ دینے کی ان کو پرمیشن نہیں ہے, کسی ادارے سے باقاعدہ فتوے کا علم حاصل نہیں کیا. یہ بات حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب, جن کو ڈاکٹر صاحب اپنا استاذ مانتے ہیں, انہوں نے بھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی ڈاکٹر ذاکر نائک سے یہ بات بہت مضبوط لہجے میں کہی ہے کہ آپ اس معاملے میں جو آپ کی فیلڈ ہے وہ بہترین ہے, اس میں اللہ نے آپ سے بہت کام لیا ہے اور ساری دنیا آپ کے ساتھ ہے. اس مسئلے میں بھی انہوں نے کچھ روایتیں پیش کی ہیں, کچھ آیات پیش کی ہیں. لوگ حوالے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. قرآن مجید میں صاف طور پہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ, جو اپنی خواہش, اپنی زوجہ اور باندیوں کا سسٹم ختم ہو گیا, باندی نہیں ہو سکتی, اپنی خواہش اپنی زوجہ کے سوا کسی بھی راستے سے پورا کرے گا. قرآن کے صاف الفاظ ہیں, یہ لوگ اللہ کی حدود کو بولو بھائی توڑنے والے ہیں. بالکل حرام ہے اسلام میں, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ, صحیح حدیث ہے, یہ فرماتے ہیں کہ ہم جب سفر میں ہوتے تھے تو ہم پہ اپنی بیویوں سے دوری بہت شاق گزرتی تھی. صحت مند تھے نا, تو عورت یعنی اپنی بیوی سے دوری ہم پہ سفر میں بہت شاق گزرتی تھی. ہم نے نبی سے اجازت مانگی کہ ہم اپنے آپ کو خسی کر دیں, اپنی مردانہ قوت کو ختم کر دیں. فنہانا, آپ نے ہمیں اس کی اجازت بولو نہیں دی. اگر اس عمل کی ذرا سی بھی گنجائش ہوتی تو صحابی کو اپنے آپ کو کوئی ایسی خوراک کھا کے یا کوئی بھی عمل کر کے اپنے آپ کو خسی کرنے کا خیال آتا؟ بولو کیا ہو گیا بھائی, خیال آتا اپنے آپ کو؟ ان کو پتہ ہے ہمارے پاس بیوی سے کانٹیکٹ کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے, تو نبی سے اجازت مانگ رہے ہیں کہ ہم پہ بہت گناہ کا خطرہ ہوتا ہے, زنا کا خطرہ ہوتا ہے, بہت شاق گزرتا ہے ہمارے اوپر یہ عمل, ہمیں اجازت دیتے ہم کوئی چیز کھا لیں. آپ نے فرمایا نہ, بلکہ کیا فرمایا, تزوجوا الودود الولود فانی مباہی بکم الامم, فرمایا ایسی عورت سے نکاح کرو جو کثرت سے اولاد دے, میں تمہاری کثرت پہ قیامت کے دن فخر کروں گا. کیا مطلب؟ یہ قدرت کی طرف سے تمہارے اوپر شہوت مسلط ہے, اس کا حل یہ کہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکاح کرو تم. یہ قدرت نے اس لیے رکھی تاکہ تمہاری نسل بڑھے. بڑے آرام سے کہہ دیا جاتا ہے جس کے لیے نکاح کرنا مشکل ہے. کیوں مشکل ہے نکاح کرنا آپ کے لیے؟ کہ میں نکاح کرنا مشکل ہے تو اب نوجوان لوگ کیا کریں؟ تو مشکل آپ نے بنایا ہے. قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ نکاح کرنا مشکل ہے تو کیا کرنا ہے. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, فرمایا جو لوگ نکاح کی طاقت نہیں رکھتے, طاقت نہ رکھنے کا مطلب کیا ہے وہ میں بھی بتاتا ہوں, انہیں چاہیے کہ وہ پاک دامنی سے رہیں, کوئی ناجائز اور حرام کام کی طرف بولو مت جائیں. سورہ نور کی آیتیں ہیں, بالکل نہ جائیں, وہ بچا کے رکھیں. استعفاف کا معنی روک لینا, اپنے آپ کو بچا لینا, یہاں تک کہ اللہ ان کو غنی کر دے. اللہ ان کے لیے انتظام, بولتے کیوں نہیں بھائی, اللہ انتظام کر دے, اس وقت تک روکو اپنے آپ کو, صبر کرو. یہاں بھی کہیں کسی اور راستے کا ادنا سا بھی اشارہ, اتنی واضح آیت ہے, نہیں ملتا. بخاری مسلم کی حدیث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج,
تم میں جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. اس سے نظر جھک جائے گی, شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی. اور ایک روایت میں فَإِنَّهُ لَهُ آگے ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ. جس میں روزوں کی, جس میں نکاح کی طاقت نہیں ہے. طاقت نہ ہونے کا مطلب ابھی بتا رہا ہوں پھر میں, کیونکہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے مجھ میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے. یہ مسلط کر لیا ہر آدمی نے اپنے لیے. اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا, نبی نے کیا فرمایا کہ اگر نکاح نہیں کر سکتا, استطاعت نہیں ہے, فعلیہ بالصوم, کثرت سے روزے رکھے. یہاں بھی کسی اور راستے کی طرف ذرہ برابر بھی اشارہ بولو بھائی نہیں دیا. اس کا مطلب یہ اللیگل ہے اسلام میں, یہ اللہ حرام ہے, ناجائز ہے. باقی رہا یہ مسئلہ کہ فلاں نے یہ لکھا, تو جب آپ اسلامی فقہ میں لاکھوں علماء گزرے ہیں, لاکھوں فقہا, تو کہیں نہ کہیں کسی کے نہ کسی کا کوئی قول نکل آتا ہے. ایسے تو بہت ساری چیزیں حلال ہو جائیں گی. آپ اگر تلاش کرنے پر آئیں تو بہت سارے اقوال آپ کو مل جائیں گے.